اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی جس جگہ پہ میں موجود ہوں شام میں اور آج جیسا کہ امام علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے، یہ یزید کے گھر میں موجود ہوں۔ یزید ملعون کا یہ گھر ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ شام میں یزید ملعون کا جہاں پہ گھر تھا اور یزید جہاں پہ رہتا تھا، یہ اس کے وہی پتھر ہیں یزید کے محل کے، اور بالکل میں یزید کے صحن کے اندر گھر کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ یزید رہتا تھا۔ اور سید یہ سارا یزید لعین کا گھر تھا جہاں پہ یزید رہتا تھا، اور یزید کی بیوی جو تھی ہندہ وہ بھی یہیں پہ رہتی تھی، جو مومنہ تھی۔ یہ سارے جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو صحن ہے یہ یزید کے گھر کا ہے، اور ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے، اور اس مقام پہ یزید ملعون رہتا تھا، اور یہی جامعہ عمومی میں وہ اپنے دربار لگاتا تھا۔ دربار یزید میں یہ سب سے پہلے کلیسا تھا، یعنی چرچ تھا، اور اس جگہ پہ وہ ملعون دوزخی اس مقام پہ رہتا تھا۔ یہ یزید کا گھر ہے، یہ سارا منظر یزید کے گھر کا ہے۔ یہ پتھر وہی ہیں جو یزید کے اس وقت گھر کے تھے۔ یہ جو چاند پتھر پڑے ہیں یہ سب اسی کے گھر کے ہیں، اور یہ وہ مین دروازہ ہے جس دروازے سے وہ ملعون داخل ہوتا تھا، اور راس الامام حسین علیہ السلام اس دروازے پہ لٹکایا تھا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا یزید نے سر لٹکایا تھا، اور یزید کی بیوی ہندہ نے جب دیکھا تو دربار میں چلی گئی اور کہا، یزید تجھ پہ لعنت ہو کہ تو نے یہ کیا کام کیا ہے۔ تو یزید نے کہا کہ اے ہندہ، تو بغیر پردے کے دربار میں آ گئی، یہ لوگ موجود ہیں۔ اس پہ یزید کی بیوی نے کہا، یزید تجھ پہ لعنت ہو کہ تجھے اپنی بیوی کے پردے کا خیال ہے اور تجھے آل رسول کے پردے کا خیال ہی نہیں ہے، اور تو میرا پردہ یاد کر رہا ہے، اور نبی کی بیٹیوں کو، علی کی بیٹیوں کو بغیر پردے کے دربار میں تو نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ تجھ پہ لعنت کرے، آج کے بعد میں تیری بیوی نہیں ہوں۔ تو ہندہ نے یہاں پہ سر دیکھا امام حسین علیہ السلام کا لٹکا ہوا۔ یہ ابھی میں یزید کے گھر میں موجود ہوں شام میں۔ شام یہ یزید کے گھر کا سارا صحن تھا ملعون کا، اور یہ پتھر وہی ہیں جو یزید کے گھر کے ہیں۔ یہ والے پتھر یہ وہی ہیں، لیکن تاریخ میں اب 1400 سال سے بھی زیادہ گزر چکا ہے، تو کافی عرصہ اتنے گزر چکا ہے، لیکن یہ پتھر وہی ہیں، یہ مقام وہی ہے، اور ساتھ دربار یزید ہے۔ ابھی میں دربار یزید میں بھی جاؤں گا، اور مختصر سے انداز سے وہاں پہ بھی آپ کو میں سارا منظر دکھاؤں گا۔ تو یزید کی بیوی ہندہ نے، میں نے پہلے بھی، کیونکہ آج شہادت ہے امام سجاد علیہ السلام، تو یزید کی بیوی جو ہندہ تھی اس نے اس جگہ پہ موجود تھی جب قافلہ آیا، اور اس ملعون نے کہا بازار نہیں سجائے گئے، دربار نہیں سجائے گئے، ابھی بازار سجائے جائیں، دربار سجائے جائیں، پھر قافلے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ہندہ کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا رملہ۔ رملہ بازار میں آئی اور دیکھا قافلہ، قیدیوں کا حال دیکھا، منظر دیکھا، تو رملہ نے جلدی سے واپس آئی۔ جب جلدی سے واپس آئی رملہ، تو ہندہ نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا ہے، کیسا قافلہ منظر دیکھ کر آئی ہے۔ تو اب رملہ نے اسی گھر میں
यजीद की बीवी को इसी घर में रमला ने क्या कहा रो रो कर। रमला रो रो कर क्या कह रही है। एक काफिला आया कैदियां दा, वो एक काफिला आया कैदियां दा, एक काफिला आया कैदियां दा, वो एक काफिला आया कैदियां दा, एक काफिला आया कैदियां दा, एक काफिला आया कैदियां दा। चंद बीबियां है के बीमारे, ना शाम दा चैंदा झण पौंदा। एक काफिला आया कैदियां दा, वो एक काफिला आया कैदियां दा। चंद बीबियां है के बीमारे, ना शाम दा चैंदा जाने पौंदा है। पूर दे विच एक कम सने, पूर दे विच एक कम सने, जिहड़ा रस्सियां विच लाचारे, जदा भैन को चैंदा झड़ पौंदा। हिंदा दी इस मकाम ते मैं यजीद दे घर च खड़ा होया। हिंदा दी जल्दी डसा रमला क्यों जा मंजर वेखे आई। रमला वेख के आदि मैं मंजर जो वेख के आईया बर्दाश्त न कर सकसे, मैं एक अजीब मंजर वेख के आए। हिंदा दी क्यों जा मंजर वेखे आई। उस वक्त रमला रो के केड़ी गल कीती है, मुंह ते मातम करके हिंदा दे पासे वेख के रमला दी खड़ी है। दो भैन भिरा हिल काफले विच, उन्दी कंड जख्मी, उन्दी कंड जख्मी। दो भैन भिरा हिल काफले विच, उन्दी कंड जख्मी, उन्दे कन्न जख्मी। ओ जेड़ा नीर वहेंदा अखियां चूं, जेड़ा नीर वहेंदा अखियां चूं, जेड़ा नीर वहेंदा अखियां चूं, वो काफिले दा सालार। बिस्मिल्लाह। रमला रो रो के गया दी खड़िए। हिंदा दे पासे काला मेहरबानी करो, काला न करो। रमला रो रो के गया दी खड़िए। हुण दोए भैन भिरा हिन काफिले विच, उन्दी कंड जख्मी, उन्दे कन्न जख्मी। दोए भैन भिरा हिन काफिले विच, उन्दी कंड जख्मी, उन्दे कन्न जख्मी। जेड़ा नीर वहेंदा अखियां चूं, वो काफिले दा सालारे, जदा भैन को चैंदा झण पौंदा। हिंदा दी रमला जल्दी कर मैनू उत्ते ले आवां जिथे काफिला है। हिंदा उत्थे आईए जिथे काफिला मौजूद आई। उस मकाम ते हिंदा आईए जिथे मेरे मौला सजाद खड़े होए हैं। हिंदा वेख के आदि कैदी मेरे सलाम होवेन, आदा कैदी सलाम होवेन। सैयद आदा सलाम। जै वेले हिंदा ने सलाम दिता है, मेरे इमाम फरमाते हैं वो एक दफा वाल सलाम कर। हिंदा दी की अदाई सलाम वास्ते सिकदा वदा है, सैयद आदा सलाम वास्ते सिकदा ना वदा। कोई वेला याद पिया आंदा है, जड़ी तेरे हाथ च अंगूठी है, जाई ते मैं नजर पौंदी है, मन कोई वेला याद आंदा पिया है। हिंदा दी क्यों जा वेला याद पिया आंदा है। उस वक़्त मेरे मौला सजाद हिंदा दे पासे वेख के रो रो के खड़े आते। ए मुंदेरी मेरे बाबे दी, जड़ी जदल हथी आई उंगेल कटी गई आई। ए मुंदेरी मेरे बाबे दी, जदल हथी आई उंगेल कटी गई आई। इयो दुखे बाद शहादत दे, मेरे प्यू दी लाश लुटी गई आई। इयो दुखे बाद शहादत दे, मेरे प्यू दी लाश लुटी गई आई। इया मुंदरी वल वल वेखण लई, इया मुंदरी वल वल वेखण लई।
کھڑا منت کرے بیمارے نالے منت کریں دے جان پوندا ہے نالے منت کریں دے جان پوندا ایک قافلہ آیا قیدیاں دا چند بیبیاں ایک بیمارے نہ شام دا چین دے جان پوندا ہندا دی سلام میرے مولا فرمائیں مت سلام کرا دیے سلام واسطے سکھدا ودا سیدہ دا سلام واسطے سکھدا نہ ودا من کوئی وقت یاد پیاندا جڑی تیرے ہاتھ چھنگوٹھی ہے تو جان دی ہے کہندی انگوٹھی اندا دی نہیں میں نہیں جان دی اس وقت میرے مولا فرمائندے پے اے مندری میڈے بابے دی جد لتھی آئی انگل کٹی گئی آئی اے مندری میڈے بابے دی جدا لتھی آئی انگل کٹی گئی آئی ایو دکے بعد شہادت دے میڈے پیو دی لاش لٹی گئی آئیو ایا مندری ول ول ویکھن لئی کھڑا منت کرے بیمارے نالے منت کریں دے جھڑ پوندا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یہ بھی مجھے شرف ہے کہ یزید کے گھر میں ملعون کے گھر میں کھڑے ہو کر میں نے ماتم حسین کیا ہے اور آپ مومنین کے لیے دعا کر رہا ہوں اور آپ مومنین بھی دعا کریں میرے بچے کا آج کل آپریشن ہے اسلام آباد میں کہ مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور اسی اپنے بیٹی کی طرف سے یہ میں فی سبیل اللہ آپ لوگوں کو زیارت کروا رہا ہوں ابھی دربار میں جا رہا ہوں جہاں پہ یزید نے اذانیں دلوائی تھیں اور لوگوں نے مل کر جو اذانیں دی تھیں وہ ابھی بھی اسی طرح لوگ دیتے ہیں وہ منظر آپ کو دکھاتا ہوں اور اندر کا منظر دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ مولا بہتر کرے گا یہ تھا یزید کا گھر اور انشاءاللہ میں ابھی اندر جاتا ہوں دربار یزید میں جا رہا ہوں وہاں پہ میں اندر آپ کو اذانیں سناتا ہوں جو یزید نے اذانیں دلوائی تھیں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ بند کرانے کے لیے یہ سامنے مقبرہ جو ہے یہ صلاح الدین ایوبی کا ہے اور صلاح الدین ایوبی اس کا یہ مقبرہ ہے اور یہ یزید کا یہ گھر تھا سارا ملعون کا یہ پتھر وہی ہیں جہاں پہ ہندا یزید کی بیوی مومنہ تھی اور یزید کا بیٹا بھی مومن تھا معاویہ ثانی جس نے کرسی کو ٹھکرا دیا تھا یہ کہہ کر کہ میں لعنت کرتا ہوں ایسی کرسی پہ یہ حق امام حسین علیہ السلام کا تھا اہل بیت کا تھا میرے باپ اور میرے دادا نے غصبی طور پہ یہ چھین لیا یہ ان کا حق نہیں بنتا تھا اور اس کو بھی زہر سے شہید کیا گیا اور معاویہ ثانی ہم اس کو بھی مانتے ہیں حالانکہ یزید کا بیٹا ہے لیکن محب اہل بیت بنا لیکن یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں اللہ کی اور یہ یزید کا گھر تھا ابھی میں دربار یزید میں جا رہا ہوں ابھی وہ لوگ اذانیں دیں گے مل کے جو مقصد یزید کا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ بند کرایا جائے اگر خطبہ جاری رہا امام کا تو یہ انقلاب برپا ہو جائے گا یہ شام کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ تلواریں میرے خلاف اٹھا لیں گے میری گردن پہ رکھ دیں گے تو اس لیے اس نے وہ خطبے دلوائے اور اذانیں دلوائیں تاکہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ بند کیا جائے تو جب اذانوں والوں نے مل کر اذانیں دیں ایک ہی سر میں تو مولا علیہ السلام نے خطبہ بند کر دیا اور یزید کا مقصد جو تھا انشاءاللہ میں ابھی دربار کے اندر جا رہا ہوں اور سامنے بازار شام بھی ہے وہ بازار شام میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ دربار کا منظر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ باب سعد کا دروازہ ہے جہاں پہ اہل بیت کا قافلہ کئی گھنٹے کھڑا کیا گیا اہل بیت اطہار کا اور ابھی میں نے آپ لوگوں کو یزید کے گھر کا منظر دکھایا اور وہاں پہ حسینیت کا نام بلند کیا ہے میں نے یزید کے گھر میں کھڑے ہو کر اور اس پہ لعنت بھیجی ہے کوئی ڈر مجھے نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ آل محمد کے نام لے کر تو یہ ہے باب سعد کا دروازہ کالوں والوں کو شرم نہیں آتی میں کیا کہوں کیسے سمجھاؤں ان کو یہ ابھی دربار یزید آ گیا ہے اور بازار شام کی ایک جھلک میں چلے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے بازار شام اور یہ ہے باب سعد کا دروازہ جہاں پہ امام علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کی قیادت میں قافلہ آیا
اور یہ سارا آگے ڈھاکواں بازار ہے، بازار شام جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ رش بہت ہے. یہ شام کے بازار کا بازار شام ہے، اور اس میں یہ باب سعد کا دروازہ ہے، اور جہاں پہ اہل بیت کا قافلہ کئی گھنٹے کھڑا کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ابھی دربار اور بازار سجے نہیں ہیں. ابھی میں اندر جا رہا ہوں دربار یزید میں، اور آپ کو منظر دکھا رہا ہوں. انشاءاللہ بازار شام یہی بازار شام ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، مجھے بہت پریشانی ہے، دعا کریں. اور میں ابھی یہ منظر بازار شام کا، دربار یزید کا آپ کو دکھاتا ہوں. نجس ماحول تھا اس وقت بھی جب امام علیہ السلام کا قافلہ آیا. عورتوں نے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے، ڈھول اور طبل بج رہے تھے، لوگ خوشیاں بجا رہے تھے، گانے بجا رہے تھے، اور کہ ایک باغی کے خلاف ہم نے جنگ جیت لی ہے. اور امام علیہ السلام تو ما عندك طعم صلاة أعطيها. عفوا هي مع أمها أعطيها طعم الصلاة. الآن الصلاة كم باقي وقت صلاة؟ باقي نص ساعة تقريبا. الآن أذان أذان نص ساعة. ليش؟ ہائے ہائے. تو میں ابھی اندر جا رہا ہوں. دربار یہ ہے دربار یزید، یہ سارا جامعہ عمومی، اور یہ مقام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھنی ہے. اور یہ اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پہ ظہور کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کی تائید کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ مل کر جنگ کریں گے باطل کے خلاف. اور ابھی ہم دربار کے اندر اوکے ما في مشكلة اور بس بدك تدقي الباب والله ما في سيدنا تقريبا اذا مسكرين ما حسن اور بس 15 دقيقة هون هون بعدين نرجع. لا هون احسن في 15 دقيقة انا في تقریر. تو یہ ابھی آ گیا ہوں میں دربار یزید میں. یہ سارا جامع عمومی ہے، اور ابھی آپ کو 15 منٹ میں اذان ہوگی. 15 منٹ تک، اتنے تک میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ تھا سارا دربار یزید، یہاں پہ میرے مولا سجاد علیہ السلام آئے تشریف لے کر، اور امام فرماتے ہیں کہ ان ملعونوں نے ایک ہی رسی میں ہمیں جکڑا ہوا تھا. وہی رسی میرے گلے میں تھی، وہی رسی میرے پھپھی زینب کے گلے میں تھی، وہی رسی میری پھپھی کلثوم کے گلے میں تھی، وہی رسی میرے باقر کے گلے میں تھی، وہی رسی میری بہن سکینہ کے گلے میں تھی. اور جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے تھے تو سکینہ بہن کہتی تھی سجاد. جب رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو سکینہ کہتی تھی سجاد بھیا اب میں ٹھیک ہوں، آرام ہے. جب قیام کی حالت میں ہوتے تھے تو بی بی فرماتی تھی کہ میرے زخم دکھ رہے ہیں. یہ وہ جگہ جہاں پہ اہل بیت کے قافلے کو کھڑا کیا گیا. آج 25 محرم امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے. یہ ہے جگہ جہاں پہ میری سیدہ زینب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کھڑا کیا گیا. اور یہ ہے یزید کا سامنے تخت، جہاں پہ وہ ملعون اپنے تخت کے اوپر بیٹھا تھا. اور نیچے جو جگہ بنی ہوئی ہیں طبل بجانے والی، جہاں پہ طبل بجانے والے، گانے بجانے والے، میوزک والے بیٹھے تھے. اور اس مقام پہ یزید بیٹھ کر، یہ ہے وہ مقام جہاں پہ امام علیہ السلام کو قیدی کر کے لایا گیا. ابھی میں ساری اذانیں ہوں گی تو آپ کو سناؤں گا. یہ ہے وہ محراب جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے، جس امام کی آج شہادت ہے، میں قربان جاؤں مولا کے نام پر، اس مقام پہ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا یزید کو، اور سارے 12,000 اس دربار میں کرسی لگوائی گئی. اسی دربار میں جب یزید ملعون نے کہا کہ مثل پیش کی جائے، جو وکیل ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مثل کیا ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتہ ہے. یعنی پوری لسٹ میرے سامنے پیش کی جائے کہ قیدی کون کون قیدی ہیں. تو شمر ملعون نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر جب مثل پڑھ کے سنائی، تو جب نام آیا نا زینب بنت علی، تو یزید نے کہا یہ تو میرے حکم کی نافرمان بی بی ہے، اس کو ذرا میرے سامنے پیش کیا جائے، اللہ اس پہ لعنت کرے. تو جب یزید نے کہا
اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے. اور تو شمر نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پیش کرنے کے لیے تازیانہ اٹھایا. اسی مقام پہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قافلہ کھڑا تھا. یہ مقام یعنی ترتیب ایسے تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جناب رقیہ، جناب کبریٰ ساریاں بیبیاں تھیں، اور جناب فضہ سب سے آگے کھڑے تھے. تو جب اس ملعون نے تازیانہ اٹھایا نا تو جناب فضہ اس مقام پہ کھڑے تھے. اس مقام پہ تو سیدہ کے آگے پردہ بنا کر کھڑے تھے. تو شمر چلا، ادھر سے شمر چلا تو جناب فضہ تھوڑے سے آگے بڑھی. یہاں پہ حبشی جوان کھڑے تھے. یہ جو نیچے جگہ ہے یزید کے، یعنی 10 گارڈ جو تھے کھڑے تھے، حبشی جوان جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں. تو جناب فضہ نا تھوڑا سا ایسے ایک مثال دے رہا ہوں، ایک تخیل پیش کر رہا ہوں کہ جناب فضہ ایسے سامنے آ گئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، اور کہا حبشیوں. حبشی متوجہ ہوئے. کہا مستور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا میں تمہارے ملک حبش کی رہنے والی ہوں. میں یہ نہیں کہا کہ میں باشہزادی ہوں، میں تمہارے ملک کے رہنے والی ہوں، میں تمہارے ملک کی عزت ہوں، اور میں تمہارے ملک کی رہنے والی ہوں، میں تمہارے ملک کی عزت ہوں، اور تم حبشی بھی موجود ہو اور میں تمہارے ملک کی عزت ہوں، اور یہ بغیرت شخص مجھے تازیانہ مارنا چاہتا ہے. تمہاری غیرت مر چکی ہے. تو حبشی جوانوں کو جب جلال آیا تو انہوں نے تلواریں بلند کر لیں اور کہا یزید تیرا تخت زمین پہ الٹ کر رکھ دیں گے، الٹ کر دیں گے تیرے تخت کو زمین پہ. یزید اس شمر کو کہے باز آ جائے. اگر اس نے کوشش کی تازیانے مارنے کی، ہمارے ملک کی یہ باشندہ ہے، ہمارے ملک کے رہنے والی ہے، اگر اس نے تازیانہ مارنے کی کوشش کی تو ہماری تلواریں یزید تیری گردن پہ ہوں گی. تو یزید نے کہا شمر باز آ جا. آپ بھائی جان شمر تو باز آ گیا، لیکن اس مقام پہ میری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کھڑی تھی. مدینے کی طرف منہ کیا، مدینے کی طرف منہ کر کے بی بی فرماتی ہیں نانا محمد، نانا دیکھ لے آج ہماری کنیزوں کے وارث یہاں پہ موجود ہیں. نانا ہماری کنیزوں کے وارث موجود ہیں. نانا دیکھ ہم تو نبی کی نواسی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، اس پورے دربار میں ہمارا کوئی وارث موجود نہیں ہے. تو بہت روئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس مقام پہ خطبہ دیا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام نے خطبہ دیا. ابھی یہ لوگ وہ یزید کی سنت آ رہی ہے جو مل کے اذانیں دیتے ہیں اور سر میں دیتے ہیں سارے اکٹھے ہو کر. اور یزید کا مقصد یہ تھا کہ یہ میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ بند کروں. یہ دربار یزید سارا، اس میں 12,000 کرسی لگوائی گئی. اور جب اس مقام پہ بیٹھے نا، اس نے کہا نا قیدی اور بی بی زینب کو، کیا تم حق پر ہو؟ کربلا کی جنگ تو میں جیت گیا ہوں، میری تو ایک باغی کے خلاف جنگ تھی، آپ کا بھائی باطل پہ تھا اور میں نے جنگ جیت لی ہے. کربلا کے میدان میں مجھے فتح حاصل ہوئی ہے، اور اس لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشیاں کر رہے ہیں. اچھا فرض کریں آپ حق پہ ہیں، یزید ملعون نے کہا، تو کیا اس پورے دربار میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کیا تو اس پورے دربار میں کوئی ایسا بندہ ہے جو تمہاری گواہی دے کہ تم حق پر ہو؟ تو یہ ہے وہ مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سامنے. تو بھائی یہ مزار ہل گئی. اس مزار پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مدفن تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب مزار ہلی تو آواز آئی، پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، اور جناب یحییٰ نے فرمایا او یزید تجھ پہ لعنت ہو، میں یحییٰ نبی بات کر رہا ہوں، یحییٰ نبی بول رہا ہوں، تو باطل پہ ہیں، حسین علیہ السلام حق پہ ہیں، میں نبی ہو کر میں گواہی دیتا ہوں. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس جگہ سے آواز آئی. تو اسی جگہ پہ سفیر روم بھی بیٹھا تھا، سفیر روم بھی بیٹھا تھا اسی جگہ پہ. تو یزید نے
تو اسی مقام پہ سفیر روم بیٹھا تھا جس نے یزید سے پوچھا یزید یہ بتا کہ یہ جو نیزے کی نوک پہ سارا ہے یہ کون سا حسین ابن علی ہے؟ تو یزید نے کہا حسین ابن علی فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ تو سفیر روم نے کہا یزید فاطمہ زہرا یعنی تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا؟ تو یزید نے کہا ہاں۔ تو سفیر روم نے کہا تجھ پہ وائے ہو لعنت ہو تجھ پر یزید، تو نے اپنے نبی کے نواسی نبی کی بیٹے کو شہید کر دیا، نبی کے نواسے کو شہید کروا دیا، اور تو کہتا ہے کہ میں نے ایک بادشاہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور تو اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ ڈوب کے مر جا یزید۔ ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہمارا ایک مقام ہے جس مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گدے کا ایک سمب ہے، اور اس کی ہم نے وہاں پہ زیارت بنائی ہوئی ہے، ہمارے سارے یہودی مل کے وہاں پہ جاتے ہیں، اس گدے کے سمب کی زیارت بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ہمارے یہودی جا کر دعائیں مانگتے ہیں، وہاں پہ سلام پیش کرتے ہیں۔ آن لائن یزید ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کے گدے کا سمب کا اتنا احترام کرتے ہیں، اور تو نے نبی کی آل کو شہید کر دیا، نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو پھر سفیر روم کا یہ کہنا کہ یہ جو حضرت ابوالفضل العباس کے سر پہ جب نظر پڑی تو سفیر روم نے کہا کہ یہ بتا کہ یہ جو جوان ہے اس نے کربلا میں جنگ لڑی ہے؟ تو یزید کا کہنا ہاں لڑی ہے۔ تو سفیر روم کہتا ہے تو جھوٹ بکتا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں ماہر نفسیات ہوں، میں ماہر نفسیات ہوں، اگر یہ جوان کربلا میں جنگ لڑتا تو یہ بیبیاں قیدی ہو کر تیرے نجس دربار میں نہ آتی۔ اس وقت تو سفیر روم یزید نے کہا کہ سفیر روم کو شہید کر دیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ تو سفیر روم نے یہاں نیزے کی نوک پہ سر تھے تو سارے سروں پر سلام کیا، حسین ابن علی تجھ پہ سلام، سارے سروں، لیکن جب مولا عباس کا سارا آیا نا تو کہا عباس ابن علی تیرے پہ میرا سلام نہ ہو۔ تو مولا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ سفیر روم تو میرے پہ ناراض ہے؟ نہیں مولا ناراض نہیں ہوں، لیکن تجھ عباس کے ہوتے ہوئے یہ نجس دربار میں علی کی بیٹیاں کیسے آ گئی؟ تو مولا عباس کے سر سے آواز آئی سفیر روم میں تو اجازت مانگتا رہا کربلا کے میدان میں، مجھے تو بہن بھائیوں نے مجبور کر دیا، اگر کربلا کے میدان میں مجھے اجازت مل جاتی تو میری یہ بہنیں یہ بیبیاں قیدی ہو کر اس دربار نجس میں نہ آتی۔ تو سفیر روم کو شہید کروا دیا گیا، سفیر روم کو شہید کروا دیا گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ملتا ہے۔ ہیرا ڈویس بادشاہ تھا، اس نے جو شادی کی اس کی عورت پہلے شادی شدہ تھی، تو اس میں سے ایک بیٹی تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو بادشاہ سے اس کی ہیرا دویس سے شادی ہو گئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں، اتنے تک اذانیں بھی ہو جائیں گی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت نبی تھے، تو ہیرا ڈویس جو بادشاہ تھا وہ جب عورت بوڑھے ہونے لگی نا تو اس نے کہا یہ بخت تخت یہ سب چیزیں تو کسی اور یہ تو شادی کر لے گا، کوئی اور عورت آ جائے گی تو یہ بخت تخت کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اس نے کیا کام کیا، اس نے کہا کہ اپنے شوہر کو، ہیرا دویس بادشاہ کو، کہ تم میرے بیٹی سے شادی کر لے جو پہلے شوہر سے ہے۔ تو ہیرا دویس نے کہا کہ نہیں، اس وقت شریعت کے بانی جو ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام، میں ان سے یہ اذانیں ہو رہی ہیں، یہ اذانیں ہو رہی ہیں۔
ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اے اللہ تیری خاطر میری مائیں بہنیں دربار میں آئیں کھڑی ہیں. کدھر کدھر اوپر؟ اچھا میں جا رہا ہوں ادھر جدھر وہ 7 بندے مل کر اذانیں دے رہے ہیں. ممکن سیگنل ڈراپ ہو گئے تھے. سیگنل سيد هولندا انت هون